السلام علیکم. آج ففتھ سیکشن ہے جو یہ ویڈیوز جو میں نے ریکارڈ کرنا شروع کی ہیں اور کافی چیزیں کمپلیکس ہو جاتی ہیں جب بھی ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ بھئی قرآن مذہب دین ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو پہلے سے ہی چلتی آ رہی ہے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو پھر اپنی اوپینین دیں گے اور کتنے لوگ ہیں جو کہ ٹرانسلیشنز کا سہارا لیں گے، کتنے لوگ ہیں جو پریویس آنے والے لوگ ہیں ان کی بک سے فائدہ اٹھائیں گے اور کمنٹ کریں گے. لیکن جب بھی آپ کسی بندے کی اوپینین کو سنیں گے، آخر میں یہ آپ کو نظر آئے گا کہ اوپینین پرسنل ہوتی ہے، اور بھلے ہی آپ 10-15 بندوں کی اوپینین کو اکٹھا کریں اور پھر جب آپ ایک کنکلوژن دیں گے تو موسٹ لائکلی وہ آپ کی اپنی ریفلیکشن ہوگی، آپ کا اپنا ایک ویو ہوگا. اب ایک بات جو میں نے دیکھی ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے ترجمہ کیا قرآن مجید کا لغت کے حساب سے، ٹرانسلیشن کے حساب سے، اس کی ایک کنکلوژن اس کے سامنے آئی. پھر اسی طرح سے دوسرے بندے نے کیا جو کہ پہلے بندے سے انڈیپینڈنٹ تھا، وہ دوسرے پہلے والے بندے کو نہیں جانتا تھا، اس کی اوپینین آئی اور وہ بھی بالکل پہلے والے کی طرح تھی. یعنی ہمارے 2 سے 3 سے 4 سے 5 بندے جو قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھ کے اپنی ایک اوپینین بناتے ہیں، اور وہ ترجمے نہیں جو کہ ٹریڈیشنل ترجمے ہیں یا آرتھوڈاکس ترجمے آپ کہہ سکتے ہیں. یہ ترجمے انہوں نے ایک لغت کی جو روٹ ورڈ کی لغت ہے، ڈکشنری ہے، وہاں سے لیے، اور اس میں ایک روٹ ورڈ کا صرف ایک معنی نہیں ہوتا، بہت سارے معنی ہوتے ہیں. اور جیسے میں نے وعدہ آپ سے کیا ہے کہ میں آپ کو وہ PDF بک دوں گا انشاءاللہ اس ویکنڈ پہ. I'll try my best کہ وہ میں آپ کو دوں تاکہ آپ خود دیکھ کے فیصلہ کر سکیں کہ بات کیا ہے اور کس طرح سے آپ اوپینین فارمولیٹ کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت کا ترجمہ کریں اس لغت کے مطابق اور دیکھیں آپ کی اوپینین کیا بنتی ہے. اچھا، اب اسی اوپینین کو آپ دوسرے لوگوں کی ٹرانسلیشن سے میچ کریں تو موسٹ لائکلی کسی نے اگر ایک ٹرانسلیشن یوز کی ہے، کسی نے دوسری ٹرانسلیشن یوز کی ہے، ایک ورڈ ایک ڈکشنری سے، کیونکہ ایک ڈکشنری میں ایک ورڈ کی کتنے معنی ہیں، موسٹ لائکلی آؤٹ کم یہ ہوگا، فیصلہ یہ نکلے گا کہ آپ کی اوپینین کسی نہ کسی سے ملتی ہوگی. لیکن کچھ ٹرانسلیشن کرنے والے مختلف ہیں. وہ کس طرح سے؟ وہ کہتے یہ ہیں کہ بھئی ہم کوئی ڈکشنری نہیں دیکھتے اس طرح سے، یا کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتے کہ جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو. یعنی ان کا ایک نیریٹو بہت ڈفرینٹ ہے. نیریٹو یہ ہے، نیریٹو سے مطلب ہے کہ بیانیہ جو وہ کہتے ہیں، جس پہ وہ سارا اپنی اوپینین شیئر کرتے ہیں، جس کی بیس پہ یا کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں. وہ کہتے یہ ہیں کہ جو اوپینین ہم دے رہے ہیں وہ قرآن مجید ہی کی طرف سے ہے. اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ قرآن مجید کے اندر ہی ایک ورڈ کا ٹرانسلیشن قرآن مجید نے خود کیا ہے. اوکے تو یہ اب ایسی کنونسنگ آرگومنٹ ہے کہ آپ اس سے سائڈ پہ نہیں ہو سکتے کہ کوئی بھی دنیا کی ڈکشنری اس کے مقابلے پہ کھڑی نہیں ہو سکتی کہ اگر ایک کتاب نے ایک لفظ یوز کیا ہے اور وہی لفظ جس معنی میں وہ لینا چاہ رہا ہے وہ پھر ایکسپلین اس نے کیا ہے اسی کتاب کے اندر، تو اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی. تو جو دوسرے لوگ سننے والے ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں and then they bow down to it، وہ جناب سر جھکا لیتے ہیں. تو اسے ہم ایسا ایویڈنس کہیں گے جو کہ کنکریٹ ہے اور اس پہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، ایسا ایک ایویڈنس بن جاتا ہے. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ایسے الفاظ یوز کروں، اور پلیز اگنور می کہ میں انگلش کے ورڈ یوز کر دیتا ہوں کہ وہ مجھے ڈیفیکلٹی ہوتی ہے ایکسپلین کرنے میں. میں بہت اچھی اردو بول سکتا ہوں لیکن میری اردو بھی تھوڑی سی جو ہے اس میں کافی انگلش کی ملاوٹ ہو چکی ہوئی ہے. خیر سے، اور دوسری یہ بات ہے کہ اب میرا بیک گراؤنڈ پنجاب سے ہے، تو میں آپ کو یہ اگزامپل یہ نہیں کہ اپنے بارے میں کچھ بتاؤں، اٹس ناٹ ریلیونٹ.
اس وقت تک. لیکن ایک وہ ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے جو ہم سبھی کرتے ہیں ایک انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ پٹھان ہیں, گھروں میں وہ اپنی پشتو لینگویج بولتے ہیں. کئی لوگ بلوچ ہیں, وہ بلوچ لینگویج بولتے ہیں اپنے گھروں میں بچوں سے. اور کوئی اردو ہیں تو ظاہر ہے وہ اردو لینگویج بولتے ہیں. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جو پنجاب کے رہنے والے لوگ ہیں, بھلے وہ دلی میں رہتے ہوں, سکھ ہوں, سردار ہوں, مذہب سے بھی کوئی لنک نہیں ہے اس چیز کا, وہ لاہور میں رہنے والے ہوں, اور میں نے فیل کیا ہے کہ لاہور اور دلی کا جو انوائرمنٹ ہے بہت بہت ملتا ہے. میرے کئی لوگ ایسے جاننے والے ہیں جو دلی میں رہتے ہیں, سکھ ہیں, پنجابی ہیں, لیکن ان کا جو رہن سہن اور ان میں جو ان کے جو کلچر کی ایٹریبیوٹس ہیں وہ اتنی کامن ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لاہور کی فیملی ہے. سو اگر وہ مجھے نہ بتائیں کہ ہم لوگ دلی سے ہیں لیکن ہے پنجابی, تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو لوگ اس طرح سے اپنی لینگویج کو ڈیگریڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ بہت ساری پرابلمس آ جاتی ہیں. میں آپ کو ایک پوائنٹ پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں. کیا کیا پرابلم آتی ہے؟ پہلی پرابلم یہ ہے کہ جو آپ کے ماں باپ ہیں, پیرنٹس ہیں, یا آپ کے چچا ہیں, ماموں ہیں, خالیں ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا میری خیر سے کافی خالیں تھیں. تو ایک خالہ جو ہے وہ جو بڑی ہیں وہ پنجابی بولتی ہیں اور میری امی کے ساتھ پنجابی ہی میں بات کرتی ہیں. میری امی میرے ماموں کے ساتھ پنجابی میں بات کرتی ہیں, اور ماموں ہر کسی کے ساتھ پنجابی میں بات کرتے ہیں. وہ اردو بولتے نہیں, بہت کم, بہت شاذ و نادر. اللہ بخشے میری نانی سب کے ساتھ پنجابی بولتی تھی, اردو بولتی نہیں تھی. حالانکہ ان کا اردو تلفظ بہت خوبصورت تھا لیکن وہ اردو نہیں بولتی تھی. اور یہ زمیندار گھرانے سے تعلق تھا ان سب کا. تو یہ گاؤں کے اندر جب عورتوں کو تعلیم دی جاتی تھی تو وہ اسپیشل ٹیوٹرز آتے تھے اور کافی اچھی حد تک ان کو اردو بولنے آتی تھی, اور وہ جب کوئی شعر پڑھتے تھے تو بہت اچھا شعر پڑھتے تھے. اسی لیے اگر آپ میری اردو سمجھیں تو کئی لوگ مجھے یہ سمجھتے ہیں کہ میں کراچی سے, میں کراچی سے آج تک کبھی میں کراچی میں گیا نہیں. میرے کافی دوست تھے جو اردو اسپیکنگ تھے لاہور میں, لیکن ہمیں کبھی یہ ڈفیکلٹی نہیں ہوئی کہ اردو بولنے میں کوئی چیلنج ہو یا کوئی ایسا انفیریٹی کمپلیکس جنریٹ ہو. اس کا ریزن یہ ہے کہ بچپن ہی سے پیرنٹس نے ہم سے اردو میں بات کی. تو اس کا ہوتا کیا ہے کہ ہم اگر پنجابی میں بات کریں تو وہ بدتمیزی تصور کیا جاتا ہے کہ یہ تو بدتمیزی کر رہا ہے کہ آپ اپنی زبان, اپنی مادری زبان میں بول رہے ہیں. اور وہ اس لینگویج کو اتنا ڈیگریڈ بچے کی نظر میں کر دیا گیا کہ اگر تم پنجابی میں بات کرو گے تو وہ بدتمیزی ہوگی. لیکن آپ کے والد اپنے بھائیوں سے پنجابی میں بات کر رہے ہیں, آپ سے وہ اردو میں بات کریں. اب اگر آپ ابو والد سے پنجابی میں بات کریں گے تو اٹ ول بی کنسیڈرڈ بیڈ, اور اٹ ول بی اے جوک کہ پنجابی بھی بولتا ہے. تو ایک لینگویج کا جو ہے کلچر کا ایک لینگویج پہ اثر ہو سکتا ہے, ادھر نیگیٹو اور پازیٹیو. اب آپ دیکھیں کوئی اگر بندہ کسی کو یہ ثابت کرنا چاہے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں تو وہ فر انگریزی بولنا شروع کر دے گا, چاہے وہ ٹھیک ہو یا غلط ہو. لیکن دوسرے پر اس کا امپریشن ایسا ہوگا کہ واو, ہی از اے ویری ویل ایجوکیٹڈ. اسے کہتے ہیں پرسیپشنز. اب کوئی بندہ آ کے عربی کے لفظ بولنا شروع کر دے جو عام سننے والے, جو اس کے آڈینس ہے, اس کو سمجھ ہی نہ آئے, تو اس کی دو اوپینین ہوں گی, یار یہ بندہ یا تو مطلب پتہ نہیں کیا اس کا عجیب سا بیہیویئر ہے, لیکن اس کمپلیکسٹی کو آنسر کرنے کے لیے جو سننے والا ہے وہ یہ سمجھے گا یہ بڑا پڑھا لکھا ہے, یہ عربی پڑھی ہوئی ہے. امپریشن جنریٹ ہو جاتا ہے. لیکن جیسے آپ کو ایک محاورہ ہے کہ کوئی اگر میڈیکل گاؤن پہن لے, ایک سفید رنگ کا وہ جو چوہا ہوتا ہے وہ پہن لے, تو اس سے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا. یا ہاتھ میں ایک پلاس پکڑنے سے, اسپانہ پکڑنے سے آپ میکینیکل انجینئر نہیں بن جاتے. تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کچھ امپریشنسٹ ہوتے ہیں جو امپریشن دیتے ہیں. میں نے کبھی جو میں نے بھی 4-5 ویڈیو بنائی ہیں, میرے پاس یہ یوٹیوب چینل 2007 سے ہے. I don't tend to go in these channels, and then جس طرح سے کافی ہی سالوں سے ٹرینڈ ہے, اور پاکستان میں تو اب یہ نیا ٹرینڈ ہے کہ یوٹیوب سے پیسے بناتے ہیں, اور کئی لوگ اس کو اس وجہ سے یوز نہیں کرتے, اس کو ایکچوئل مینز یوز کرتے ہیں کمیونیکیشن کا, جو کہ ایک اچھی بات ہے.
سو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک اوپینین جب آپ سنتے ہیں ایک بندے سے دوسرے بندے سے اور اس پہ کوئی کوشچن کرنا، وہ بڑی آسان چیز ہے. تو ان سب چیزوں کو سمجھتے ہوئے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگوں میں ایک کمپلیکس ہوتا ہے لینگویج کا. جب آپ کسی بندے کو سنیں گے کہ اس کا تلفظ عربی کا بہت خوبصورت ہے، اچھا اس کو ترجمے بھی آتے ہیں، تو یو فرون آئی مین جسٹ سمپلی گو ٹورڈز دیٹ اوپینین کہ اس کو پتہ ہے ہی از اے کوالیفائڈ، ہی کین اسپیک عربک، چاہے وہ عربی میں گالیاں دے رہا ہو. لیکن آپ کو لگے گا کہ بھائی کوئی ایسی چیز پڑھ رہا ہے جو مجھے نہیں آتی، ایک جنرل اوپینین. تو اس کی وجہ سے ہم امپریس ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو ہم ماننا شروع کر دیتے ہیں چاہے جو مرضی کہتا رہے. ریسنٹلی جو ایک ٹرانسلیشن میں نے سنی اور اس پہ میں انشاءاللہ ان چیزوں پہ آؤں گا، بٹ اٹس ناٹ ریلیونٹ ایٹ دس پوائنٹ. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہو کیا رہا ہے اور کس طرح سے لوگوں کے جو ایمان ہے ان پر سوچے سمجھے بغیر ایک ایسی چیز کی جا رہی ہے جو میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے. اس میں بہت گریجول ہونی چاہیے اور یہ ڈیبیٹس اکیڈمکس کے درمیان میں ہونی چاہیے تاکہ ہمیں کوئی ایسی میڈیسن نہ ملے کہ جو ٹیسٹڈ نہیں ہے، یعنی ایسا ترجمہ نہ ملے کہ جو ایکچوئل میننگ نہیں بنتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ریفریڈ ہونے چاہیے، ان کے اوپر اسکالری چیک ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آگے کوئی بھی اوپینین دے دے. سو سننے والا اس سے امپریس ہو کے یوٹیوب پہ اس کو سمجھ لے کہ ہاں یار یہ ایسی ہے، اور اس کی سائیکلوجیکل ایشوز آئیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ اگر دنیا میں اس پوری کائنات میں یونیورس کے اندر جو سائنٹسٹ ہیں، آسٹروناٹس ہیں، اور کتنی ڈیولپمنٹ کر چکے ہیں یہ لوگ، ان کے پاس ایسی دور بینیں ہیں کہ جو بہت دور تک دیکھ سکتی ہیں اور امیجز بہت کلیئر آ رہے ہیں. اور یہ بھی کوئی اگنور نہیں کر سکتا کہ لوگ ہم بلیو کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایلین ورڈ موجود ہوگی. اس کی سائنٹیفک ایک ایکویژن موجود ہے. تو اس ایکویژن کے بارے میں مطابق ایک پروبیبلٹی ہے کہ پتہ نہیں کتنی ہزار انٹیلیجنٹ لائفز ہو سکتی ہیں جیسے کہ ہم لوگ ہیں. اوکے تو اب اگر ایلینز اس دنیا میں آ جائیں تو کیا ہوگا؟ ایلینز آتے ہیں تو آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو چھپا دیتی ہے. یہ بھی کنسپائرسی تھیوریز میں بہت سارے چینلز اور یوٹیوب ویڈیوز ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو کیوں چھپا رہی ہے، ظاہر ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے، اور بات سے بات بڑھتی جائے گی. معاف کیجیے گا، میں سٹی سینٹر کے بالکل درمیان میں رہتا ہوں اور یہاں پہ جو بڑی اونچی اونچی بلڈنگز ہوتی ہیں، لیکن آواز سے ہم اگنور نہیں آواز کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے، شور بہت آتا ہے. اوکے تو اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ ایلین جو ہے، اگر ایک امریکن گورنمنٹ اس کو ڈکلیئر کر دے کہ یس وی فاؤنڈ ایلینز دے آر ہیئر، تو اس کا ہماری سوسائٹی پر کیا اثر ہوگا؟ اب کیونکہ وہ انٹیلیجنٹ لائف ہیں تو ہو سکتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے سیکرٹلی کوئی نہ کوئی معاہدہ کیا ہو ایلین سے کہ آپ نے اگر آنا ہے تو بڑا طریقے سے آئے، کہ اگر آپ ایسے کھل کے آئیں گے تو ہماری جو پوری دنیا کی جو سوسائٹی ہے وہ دھرم برم ہو جائے گی، فساد پھیل جائے گا، وہ کنفیوز ہو جائے گی. تو آپ ذرا آہستہ آہستہ سے آئیں، طریقے سے آئیں. اوکے تو اگر ایلین ایک دم سے اپنی اسپیس شپ کے اوپر آ جائیں تو پوری دنیا کی ساری اسٹاک مارکیٹس پہلے گریں گی، لوگ کام پہ جانا چھوڑ دیں گے اور یہ اینڈ آف دا ورلڈ سمجھیں گے اس کو. یہ ایک ایسا شوق ہوگا کہ جو ایکسپلین کرنا مشکل ہے کہ اس کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے. اب اگر ایسی کوئی فیکچوئل چیز قرآن مجید میں آ گئی کہ جہاں پر یہی کوشچن اٹھنا شروع ہو جائے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، یہ کوئی شخصیت نہیں تھی، یہ ٹائٹل تھا. اب یہ شیخ صاحب ایک ہیں، میں آپ کو ان کی تصویر بھی شیئر کروں گا جلدی. سو یو پروبلی مسٹ ہیو لسن ٹو دیز گائز، اور وہ یہ اس چیز کی پیچنگ کرتے ہیں کہ محمد تو ٹائٹل تھا، محمد تو شخصیت نہیں تھی، مدینہ میں وہ دفن ہی نہیں ہے. تو یہ وہ کانسپائرسی تھیوریز ہیں جو کہ
ان نون ہے، ہمارے آرتھوڈاکس اسٹیبل بلیف کے اگینسٹ ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ذہنی جو کیفیت ہے، جو کہ پہلے ہی کمپلیکس ہے، اس میں پہلے دنیا کی گزارنے کی ایک تو پریشانی رہتی ہے. پھر ہم پیدا ہوتے ہیں کسی ہندو گھر میں یا مسلمان گھر میں یا سکھ گھر میں یا عیسائی گھر میں، تو ریلیجن ہمارے پاس ایک سورس ہوتی ہے کہ جو ہمیں ایموشنلی انٹیکٹ رکھتی ہے. جب بھی کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے، ہم اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی مورال چاہیے ہوتی ہے، ایسی چیز چاہیے ہوتی ہے کہ ہم اس چیلنج سے ون کر سکیں، اس میں سکسیزفل ہو سکیں اس چیلنج میں. تو ہم لوگ اب کوئی اگر سکھ ہوگا تو واحے گرو دا خالصہ واحے گرو دی فتح، انہوں سووری پڑھو تو جناب امتحان پاس. رائٹ. اس طرح سے ہم ہیں تو آپ اس کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو آیت کریمہ پڑھو 1,00,000 دفعہ تو پھر معاملہ ختم، آپ پاس ہو جاؤ گے. اینڈ دین دیر سو مینی تھنگس جو مجھے بار بار بتانے کی ضرورت نہیں. اچھا، ان کو آپ غلط بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھی کیا ہوا کہ ایک بندے نے تو وہ آیت کریمہ نہیں پڑھا، وہ تو واحے گرو پڑھتا رہا. اور واحے گرو بھی اللہ تعالیٰ کا ایک پنجابی میں ان کا نام ہے بیسیکلی. تو سمجھتے نہیں ہے کہ کیا ڈفرینس ہے کہ ایک کوئی کسی ہندو کا خدا ہے جیسے شنکر کہتے ہیں، بھائی میں نے اس کے سامنے وہ ایک لڈو رکھا تھا تو میرا امتحان پاس ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کو دو چیزوں میں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں، یا تو پلاسیبو افیکٹ ہے کہ آپ کو لگا کہ ایسا اس نے کیا، یا یہ ایکچوئل ایسے ہی ہے کہ اس کی کرامات ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا جو امتحان ہے وہ پاس، مشکل حل ہو گئی. ٹھیک ہے، بٹ اس all the way was you are the one who was dealing with that thing. تو اس کو پھر آپ کیسے لیں گے؟ اچھا، اب جو ریئلسٹک یا ریئلزم پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں بھی ہر چیز جو ایکچوئل ہے وہ رکھو، یہ ثابت ہے کہ کیا اس کا نام لینے سے آپ امتحان میں پاس ہو جاؤ گے؟ تو ان کا آرگومنٹ میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیا ہے. وہ یہ کہیں گے کہ بھائی ہندو جو ہے وہ تو آیت کریمہ پڑھتا نہیں، تو وہ کیسے پاس ہو گیا، اس نے کیسے ٹاپ کر لیا. سو تھنگز لائک دس. اس کا جواب دینا کسی کے لیے ممکن بھی نہیں ہے کہ ایسے کیوں ہوتا ہے. سائیکالوجی والے لوگ آئیں گے، کچھ نہ کچھ آپ کو ایسی اوپینین دیں گے کہ جس میں آپ کنونس ہو جائیں گے. تو پھر بھی سوال وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی سائنٹیفک فارمولا ایسا نہیں آیا کہ جو ان چیزوں کو پروف کرے کہ کوئی بھی ریلیجس چیز سے ہمارے اندر وہ اسپرٹ پیدا ہو جاتا ہے، وہ لگن پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم اس مشکل چیلنج سے گزر جاتے ہیں. تو ایک ایسی چیز ہے جس کا آنسر میں ابھی بھی آپ کو نہیں دے سکتا، شاید آپ کے ذہن میں بھی وہ آنسر نہ ہو. اوکے، یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، ہم جتنا اس چیز کو سوچیں گے تو ہمارا اشارہ ایک طرف جائے گا، اور وہ ایک ایسی تھیوری جسے ہم اسپرچولیزم کہتے ہیں، یعنی اسپرٹ. اب روح اور جسم، یہ بھی اس پہ بھی کافی کام لوگوں نے کیے ہیں، اور روح الامین قرآن مجید میں ہے. پھر اسپرٹ کہیں کون سے ایسے مذہب میں آپ بتائیں کہ اسپرچولیزم نہیں ہو؟ ہر ایک مذہب میں اسپرچولیزم موجود کسی نہ کسی فارم میں موجود ہوتا ہے. ایون ایتھیس لوگ بھی کسی نہ کسی طرح سے اسپرچولیزم کی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ذہن کی سائنٹیفک اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسپرچول جو چیزیں ہیں وہ کنیکٹ کرتی ہیں انکانشیس برین سے، اور ذہن جو ہے اس میں ایسی طاقتیں موجود ہیں کہ جس سے سائنس کے اندر جو پروون تھیوریز ہیں وہ غلط ثابت ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہمیں کئی چیزیں ایسی ذہن کے بارے میں نہیں پتہ جو ذہن میں موجود ہیں، but we don't know. تو اسپرچولیٹی کی وجہ سے پروبیبلٹی آپ ذہن میں لے کے آ سکتے ہیں کہ یہ پروبیبلی ایسے ہی ہوگا، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ کی موٹیویشن، آپ کا فوکس اور یہ. اچھا، اب قرآن مجید میں ان چیزوں کے اوپر کیا چیز ہے؟ میں کیونکہ قرآن مجید پڑھتا ہوں تو مجھے اس کا پتہ ہوگا، میں مسلمان ہوں.
کوئی ہندو ہوگا تو وہ اپنی کتاب سے کچھ چیز لے آئے گا. تو ہمارے قرآن مجید میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے لیس الانسان الا ما سعی، یعنی انسان کو اس کی کوشش کے مطابق ملتا ہے. جتنی صحیح کی ہے اس نے، جتنی کوشش کی ہے اس کے مطابق انسان کو ملتا ہے. اب اگر کوئی انسان بہت زیادہ کوشش کرے تو اس کو وہ ملے گا جو وہ چاہ رہا ہے. لیکن آپ یہ کوشش کو ذہن میں رکھیں. اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ٹرانسلیشن سے کیسے چیزوں کا ایک کاؤنٹر آرگومنٹ دیا جا سکتا ہے جو کہ اس ٹرانسلیشن کو چیلنج کر سکتا ہے کہ یار کیا اس ٹرانسلیشن میں یہ ورڈ ہے یا پھر نعوذ باللہ اللہ کا کلام غلط ہے. ایک ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو اس کی کوشش کے مطابق ملتا ہے. یہ جنرل ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن ہے. اچھا اگر ایسا ہی ہے تو آپ اپنی گھر میں ایک ڈرل مشین ہوتی ہے جس سے آپ سوراخ کرتے ہیں کنکریٹ کے اندر. تو اگر آپ پوری کوشش کریں اور اپنی انگلی سے اس کیونکہ آپ کے پاس مشین ہے نہیں، لائٹ آتی نہیں ہے، تو آپ اپنی انگلی سے پوری کوشش کریں، بلیو یہ کر لیں گے جو قرآن مجید میں ہے. تو میں اس دیوار میں سوراخ کروں گا انگلی کے تھرو. آپ کی انگلی ہو سکتا ہے ختم ہو جائے لیکن وہ جو آپ کی دیوار ہے اس میں سوراخ نہیں ہوگا. دیٹس اے گارنٹی، اٹس پروون فیکٹ. لیکن اگر وہی چیز آپ ایک ڈرل مشین رائٹ ٹول سے کریں تو فوراً سوراخ ہو جائے گا. سمجھانے کا مطلب کیا ہے کہ یا تو یہ آیت انکمپلیٹ ہے، یعنی لیس الانسان الا ما سعی رانگ پروو ہو گئی کہ آپ نے پوری کوشش کی اپنی انگلی سے سوراخ کیا لیکن ہوا نہیں. ٹھیک ہے. اب اگر یہی آپ ڈرل مشین سے کرتے تو 2 منٹ کا کام تھا. تو عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اب جو کہنے والے ہوں گے کہ بھی آپ ایک ٹرانسلیشن سے ایک چیز کا مفہوم نہیں سمجھ سکتے. you need to understand a perspective. آپ کو دوسری چیزوں کی ڈپینڈنسی بھی چاہیے کہ آپ سوچ سمجھ کے کام کریں، عقل سے کام کریں. تو اب آپ کا سوال کیا ہوگا؟ ٹرانسلیشن کے اوپر اگر ہم ریلائی کریں گے تو کیا آپ کے سامنے پروف نہیں آیا کہ آپ اگر انگلی سے سوراخ کریں تو یہ تو آیت ہی غلط ہو گئی، اور اگر عقل یوز کریں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی میں ڈرل سے کروں گا تو ڈرل لینا اور اس کو یوز کرنا افیکٹولی یہ بھی ایک کوشش ہے، اور اس سے آپ کا سوراخ افیکٹو ریزلٹس آپ کے سامنے آئیں گے. تو اس کا آلٹرنیٹ پھر کیا ہے کہ اب ٹرانسلیشن اسکول کیا کہے گا یا کوئی بھی انسان کیا کہے گا؟ یہی کہے گا کہ آپ دوسری آیتوں کو بھی پڑھیں. نہیں، مطلب یہ ہے کہ ایک آیت سے ہمیں سولوشن نہیں ملتا، اور obviously you have to look at the perspective or you have to look at other things as well. تو قرآن مجید میں اس طرح سے ایک آیت آپ کو ایک چیز کے اوپر ایگزیکٹلی نہیں لے جائے گی، اس کا کوئی نہ کوئی سیکشن آپ کو وہ بتا دے گا فوکس کریں. اوکے. تو ایک تو یہ بھی پازیٹیولی ٹرانسلیٹر کی فیور میں جاتی ہے بات، لیکن یہ صرف ٹرانسلیشن کرنے والے لوگوں کے فیور میں نہیں ہے. اور جو میں ٹرانسلیشن کا ورڈ یوز کر رہا ہوں وہ یہ ایسی یونیک ٹرانسلیشن کرتے ہیں ورڈ بائی ورڈ. یہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی، کوئی بھی انسان آپ کسی سے پوچھ لیں اور آپ یہ کہیں گے قرآن مجید کو میں نے غلط ثابت کر دیا نعوذ باللہ، یا کیسے؟ میں نے ہاتھ سے انگلی سے کوشش کی، سوراخ نہیں ہوا، میں نے تو پوری کوشش کی، تو یہ تو آیت ہی غلط ہے. تو کوئی بھی عام انسان آپ کو یہ کہے گا کہ آپ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے عقل یوز کی ہوتی تو پھر یہ ایک آیت آپ کے لیے کافی نہیں تھی. اس آیت کے دوسرے معنی بھی ہیں، یہ دوسرے پرسپیکٹیو میں بھی بات ہو سکتی ہے کہ عقل بھی یوز کریں. اور قرآن مجید میں وہ کہیں گے مجھے آپ دکھائیں کہ عقل کہاں پہ لکھی ہے. اگر یہ آیت کمپلیٹ ہوتی تو اس میں یہ لکھا ہوتا کہ لیس الانسان الا ما سعی، اور اس کو پھر آگے لکھا ہوتا کہ عقل بھی یوز کرنی ہے، کوشش کرنی ہے لیکن عقل کے ساتھ. تو ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ملے گی نہیں کمپریہنسو ایک جگہ پہ. اب پھر آپ کو یہ لوگ کہیں گے کہ دیکھیں قرآن مجید میں کلمہ تو ہے ہی نہیں ہے، اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا تو پھر بے تکی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کٹھا کہیں لکھا ہوا ہو. اب یہ آپ کو کنونس کرے گا، یس دیٹس ٹرو،
ایک قرآن مجید میں کہیں پہ بھی اکٹھا نہیں لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جگہ پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور پھر محمد رسول اللہ ایک اور آیت میں آپ کو ملے گا. تو جس طرح سے لیس الانسان الا ما سعی، یہ تو ایک کوشش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آیت دی. اور بعد میں جا کے بہت سی آیتیں میرے ذہن میں بھی کوئی آیت ایسے نہیں آ رہی کہ میں آپ کو شو آف کروں کہ جی مجھے بہت آیتیں یاد ہیں، مجھے یہ یاد ہے. I'm just like you. تو وہ آپ کو کہیں پہ مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عقل بھی تو یوز کرو، شعور یوز کرو. ٹھیک ہے. تو کیونکہ میرے لیے میری لائف میں یہ آیت جو میں نے ایک دفعہ پڑھی، وہ بہت عرصے سے آئی بلیو ان اٹ. میں پوری کوشش کرتا ہوں، لیکن عقل ظاہر ہے obvious ہے کہ میں عقل کو یوز کر کے اس کو کوشش کرتا ہوں. اور یہ کوشش جو ہے یہ عقل تک پہنچنے ہی کی کوشش ہے کہ ایسی مجھے کوئی عقل مل جائے، اتنی کوشش کروں کہ میرا جو مسئلہ ہے وہ سب سے اچھی طرح سے حل ہو سکے. سو اگر میں دیوار میں سوراخ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں انگلی کے بارے میں سوچوں گا نہیں. مجھے پتہ ہے کہ obviously انگلی یہ اس چیز کے لیے اس کا حل نہیں ہے. تو میں کوشش کروں گا اور سوچوں گا کہ کیا بیسٹ ٹول یوز ہو سکتا ہے، اور پھر اس ٹول کو افیکٹولی سیفلی یوز کروں گا کہ میں زخمی بھی نہ ہوں اور سوراخ بھی ہو اور دیوار کو نقصان بھی نہ پہنچے. تو میرے بھائیوں یہ اور بہنوں یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ایک ایسی جگہ، ایک ایسے پارک میں لے جاتے ہیں کہ جیسے انسان بچہ ہوتا ہے اور وہ ہر جو رائڈ ہے اس کے لیے ایک دنیا کی مطلب سب سے اٹریکٹیو چیز ہوتی ہے. ہمارے یہاں بلیک پول میں دنیا کی سب سے بڑی رائڈ ہے جو کہ ٹرین ہے، اوپر جاتی ہے اور نیچے آتی ہے. وہاں بیچ ہے اور وہاں پہ سب سے اوپر والی جگہ. اب وہاں پہ جو بھی بندہ شوقین ہوتا ہے اس چیز کا تو وہ وہاں پہ جا کے ضرور کرے گا. ڈزنٹ میٹر اس کی ایج کتنی ہے، 10 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، ڈزنٹ میٹر. تو وہ اس کو ایک دفعہ ایکسپیرینس ضرور کرنا چاہے گا. اوکے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انٹرسٹ، شوق کی وجہ سے انسان میں آتی ہے. اور پھر انسان جو ہے وہ اپنی مینٹل سیٹسفیکشن کے لیے، یعنی کہ اپنے ذہن کو آکیپائی کرنے کے لیے، بزی رکھنے کے لیے ان چیزوں میں جائے گا. جب اس کی وہ افادیت، یوٹیلیٹی پوری ہو جائے گی اور وہ تھوڑا سا ذہنی طور پہ تھک جائے گا تو اسے نیند آ جائے گی یا وہ بور ہو جائے گا اس سے، اور پھر وہ کسی اور چیز کی طرف لگ جائے گا. اسی وجہ سے کئی لوگ انسان ہمارے جیسے جو وقتی طور پہ مذہبی ہوتے ہیں اور ریلیجن کو فالو کرتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو ان کی چیزیں بدل جاتی ہیں. اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے کہ میں سائیکالوجی کے اوپر بات کروں، لوگ جانتے ہیں کہ میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو میرا یہ آرگومنٹ کہ ایک چیز کو ترجمے سے ایک سولوشن نکال لینا اٹس ناٹ این آنسر. اوکے، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید میں یہ اگر آپ کہیں کہ ہر ایک چیز کا معنی موجود ہے، ہر ایک لفظ جو قرآن مجید میں ٹرمینالوجی یوز ہوئی ہے وہ ٹرمینالوجی ڈیفائن ہوئی ہے. یہ دس از اے کوشچن آئی آسک. سرٹن ورڈس، کوئی ایسے ورڈس ہو سکتے ہیں کہ وہ دوسرے ٹرانسلیشن میں، اس کی دوسرے آیت میں یا دوسری صورت میں اس ورڈ کی ایکسپلینیشن دی گئی ہے. یعنی انا اعطیناک الکوثر وما ادراک ان انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو وما ادراک، آپ کو کیا ادراک کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو اب کہاں پہ لیلۃ القدر کی ڈیفینیشن ہے؟ آگے ہی لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ابھی تو اور کمپلیکس ڈیفینیشن ہے، یعنی کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ قدر والی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. اور پھر آگے وہ فرشتوں کی ہے، نزول اور سب چیزیں. تو یہاں پہ ڈیفینیشن تو بالکل سامنے آ گئی، لیکن یہ تو اور کمپلیکس ڈیفینیشن ہے کہ اب ملائکہ کا مطلب کیا ہوا کہ ان کا نزول، پھر شہر اور شہر رمضان یہ مہینے کی بات ہے، تو 1000 مہینے کی بات. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو یہ بھی اب مہینوں کی بات ہے. لیکن اب کئی ٹرانسلیشن کرنے والے شہر کو مہینہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ شہر سے مراد مشہور ہے، کہ جو چیز مشہور، جو جانی جاتی ہو، جو لوگوں کو پتہ ہو، وہ مانی لیا گیا. I mean
even more confusing. Where it come from? قرآن مجید میں ایسے تو نہیں آتا. یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو قرآن مجید کی آخر میں ایک ایکسٹرا آرڈنری انڈیکس دیا ہو جس میں ہر لفظ کا معنی ایکسپلین کیا ہو. تو کیا ڈکشنری قرآن مجید کے اندر موجود تھی؟ نو. یہ ڈکشنری کس نے بنائی؟ پھر بعد میں آنے والے لوگوں نے جنہوں نے لینگویج کو ایکسپلین کیا. تو پھر حدیثیں کس نے لکھی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں، بعد میں آنے والے لوگوں نے لکھی. جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ لوگ جو ہیں یا تو معنی نہیں سمجھ رہے قرآن مجید کا، اس کو ایکسپلین کرنا مشکل ہو گیا، ڈفرینٹ معنی نہیں کر رہے ہیں. یہ معنی قرآن مجید کا ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا ہے اور اس سے ہم نے یہ حدیث لی ہے یا روایت کرتے ہیں. تو یہ چیز ان کے اگینسٹ جاتی ہے. اوکے، السلام علیکم. نیکسٹ ویڈیو میں مزید ہم دیکھیں گے.